الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللہ پاک تعالیٰ کا شکر ہے جس نے عظیم دے نصیب فرمایا اور اسا اپنے گھر جان کے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی جتھے اللہ پاک دے کروڑ احسان سب تو بڑا احسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا تواڈے سامنے سورہ حدید دی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اس پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقتل تو چھوٹے وچوں برابر نہیں وہ جنہاں نے فتح مکہ تو قبل خرچ اور جہاد کیتا اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقتلوا کیا مرتبے ہونا تو بڑے جنہوں نے بعد فتح خرچ اور جہاد کیتا اور ان سب نو اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا اللہ تہاڈے کماں دی خبر رکھدا اس آیت مقدسہ دے وچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی دو اقسام بیان کیتے گئیاں اور انہاں دوواں دے واسطے حسنہ کا لفظ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیتا گیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ان سارے دنال جنت کا وعدہ فرما چکا اللہ تعالی شیخ حسن صادی مالکی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ میں نے یہ کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لائے اور رائے خدا دے وچ جنہاں نے خرچ کیتا اور جنہاں نے فتح مکہ دے بعد ایمان لا کے رائے خدا دے وچ خرچ کیتا اللہ پاک نے انہاں تمام نو حسنہ دا لفظ لگا دیا اور جنت کا وعدہ فرما لیا حضرت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا به ثم مات علی الاسلام خوش نصیب اور لوگن جنہ ایمان کی حالت میں اللہ کریم دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا اور پھر اسی دے اوتے انہاں دا انتقال ہویا انہاں خوش نصیباں نو صحابی رسول سبحان اللہ سبحان اکابر محدثین کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 1,50,000 تو بھی زیادہ
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے تمام صحابہ کرام کے نام اساں معلوم نہیں، لیکن جنہاں دے نام معلوم ہیں انہاں دی تعداد 7,000 صحابہ دے نام اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے اساں یاد۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی محمد امجد عالمی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن اور ملک دے یعنی انسان جن اور انسانت تو فرشتے تو افضل سب تو ذات کرنے انسان دے انبیاء تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر شان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی، اس تو بعد عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین اصحاب بدر اصحاب بیت الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت ہے، اور ان سارے قطعی یعنی یقینی جنتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 دے وچ اللہ تعالی ارشاد فرمانے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ کہ جدو انہوں نے آکھیا بنا کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو انہوں نے کہ اسی اہم کا دی طرح ایمان لے آئیے، اللہ سننے والا کہ احمد نہیں جاننے، احمد اس کرنا نہیں جاننے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی ابن صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بیٹے اور انہوں نے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نال علم تفسیر انہوں نے حاصل ہویا۔ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 13 دے حصے دے کما آمن الناس ہو یہ ترجمے رکھتے سے وہ لوگ ایمان لائے، یہ تفسیر فرمانے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس آیت دے وچ اللہ تعالیٰ نے یہ دسا کہ اس طرح تسی بھی ایمان لاؤ۔ اور ان اچھا یاروں خاص کرنے دی وجہ یہ کہ انہاں دے ایمان خلوص اس وقت عوام و خاص دے وچ مشہور ہو چکا ہے۔ امام اہل سنت فرمانے جناح بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باب لے کے چلے۔ کلام رضا یعنی جڑے اپنے سینے دے وچ باوے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دے چونگا محب دے پھولن یعنی چوں یاراں دی محبت قبر دے وچ لے کے جائے، یہ نہیں کہ دنیا وچ رکھے بلکہ قبر تک اس دے نال محبت وجے اللہ رب العزت دی رحمت دے نال انہاں دی قبر جنت دے باوجود باب۔ صحابی بزرگن حضرت عبداللہ بن وہب بیان کریں کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے صحابہ کرام انہوں نے ملک شام دے وچ آئے تو ایک رات میں یعنی عیسائی نے نال سامنا ہویا، رات میں انہوں نے ویکھ کے آکھیا کہ اس رات دی قسم جس دے قبضے دے وچ میری جان ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواری یعنی انہوں نے ساتھی جنہوں نے سولی دیتی گئی اور آیا دنال چیرا گیا، او مجاہد یعنی عبادت اور ریاضت دے وچ اس مقام تک نہیں پہنچے جتھے نبی باپ دے صحابہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن وہب فرمانے کہ میں اس دے کو پوچھا کہ امام مالک کو پوچھا کہ رات نے جنہاں دی تعریف کی تھی کیا انہاں صحابہ دے نام تسی بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت بلال اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام کے اللہ رب العزت دی انہوں دے تے رحمت ہوئے اور انہوں دے صدقے نال اسی بے حساب مغفرت ہوئے۔ صحابی رسول ہونا
اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑے بڑے ولی صحابی رسول کے مرتبے میں پہنچ سکتے ہیں. ہر صحابی عادل اور جنتی ہے. کوئی شخص بھلا کتنی بھی عبادت کر رہے کبھی بھی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل انہوں نے کولو حاصل کیتا نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کی تربیت فرمائی تو انسان کیا فرشتے تو بھی انہوں نے درجات بلند ہو گئے. بار شریعت دے وچ آلا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل خیرن یعنی بھلائی والے اور عادلن جدوں انہاں دا ذکر کیتا وے خیر دے نال اور بھلائی دے نال ہونا فرض ہے. کسی صحابی دے نال کوئی بد عقیدت رکھنی بد مذہبی گمراہی استقامت جہنم والے پاسے لے کے جائے گا. اور کتنے بڑے مرتبے کا ولی ہوئے لیکن کسی صحابی کے رتبے میں نہیں پہنچ سکتا. ایک بزرگ فرمانے کہ میں ایک پڑوسی گمراہی کی گلا کر رہا ہے مرنے تو بعد اسا خواب وچ ویکھیا کہ ایک اکھی چو کانا ہے. میں پوچھا کہ معاملہ کی ہے تو اس جواب دیتا کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک شان دے وچ عیب نکالنا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ماں اگے جہان عیبدار بنا دیتا اور اپنی کھوٹی ہوئی آنکھ دکھائی اس کی جن قرآن علیہ کوئی. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ادنا والا انہوں نے وچ کوئی ادنا نہیں، سارے آلا سارے جنتی اور جنت کی بینت بھی ان نہ سنن گے. ہمیشہ اپنی من کی مرادہ نے وچ رہن گے. معاشر کی بڑی گھبراہٹ انہوں نے غمگین نہیں کرے گی. فرشتے انہوں کا استقبال کریں گے اور اس دن جس دن کا تہاڈے نال وعدہ ہے اور یہ سارا مضمون قرآن عظیم کے وچ ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 17ویں سپارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 تو لے کے 103 تک ارشاد فرمایا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جنم تو دور رکھے جاؤں گے اور انہوں اس کی بینت بھی نہیں پڑے گی اور اپنی من کی خواہشیں دے ہمیشہ رہیں گے. انہوں کوئی غم نہیں ڈالے گا اور سب کو بڑی گھبراہٹ اور فرشتے انہوں کی اس دن سوائی کریں گے. اور ایک تہاڈا وہ دن ہے جس دن کا تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 تلاوت فرمائی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. بے شک وہ جنہاں دے واسطے سدا وعدہ بھلائی کا ہو چکا اور ان جہنم تو دور رکھے جاؤں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ میں انہاں دے وچوں حضرت علی فرمایا کہ میں انہاں دے وچوں اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر عثمان طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ بن جراح انہاں دے وچوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل کے آیت نمبر 59 کے فرمایا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہ تسی سارے آکو کہ خوبیاں ساریاں اللہ نو اور سلام ہوئے انہاں چنے ہوئے بندیاں دیتے. صحابی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے کہ مبارکہ دے حسنوں وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اور سلام اس کے چنے ہوئے بندیاں دیتے. یہ تشریف کرتے ہوئے فرمانے
کہ چنے ہوئے بندیاں دے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے بعد آپس وچ لڑائی جھگڑے جڑے واقعات بھی ہوئے انہاں نوں پڑھنا بھی حرام سخت حرام مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سارے حضرات آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانسار اور سچے غلام حضور علیہ السلام فرمایا کہ جڑا شخص میری امت تک دین کے متعلق 40 حدیثاں پہنچا دے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو عالمی دین کی حیثیت جو اٹھائے گا 40 حدیثاں ہر بندہ یاد کرے یا پہنچا دے پڑھ کے یاد کرے تو بہت بہتر ہے اگر پڑھ کے پہنچا دے کام بھی سائی نفع مل رہی اور اس کے واسطے کوئی کورس کرنے کی لمبی لوڑ کوئی نہیں یہ لینے دینے کام کی کتابیں 40 حدیث نہیں ہر کوئی کہیں ہر جگہ سے مل رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے روز میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا اور انہاں تو مراد یہ کہ 40 حدیثاں ہوں جڑے اگرچہ یاد بھی نہ ہوں زبانی نہ بھی یاد ہوں تاں بھی اگے کہیں سنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے میں یعنی صحابہ کرام پھر جڑے لوگ انہاں دے قریباً یعنی تابعین پھر جڑے لوگ انہاں دے قریباً یعنی تبع تابعین تیرے زمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بہترین لوگ انہاں جڑے میرے زمانے میں پھر میرے صحابہ نے جنہاں نے کہا جنہاں انہاں نے تبع تابعین دور صحابہ کی مدت شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی فرمانے کہ قول مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ 110 ہجری تک آخر انتقال فرمانے والے صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 110 ہجری تک تمام صحابہ کا دور ہے اور اس کے بعد 70-80 سال تک تابعین کا دور رہا 50 برس تک تبع تابعین کا دور رہا لگ بھگ تقریباً 220 ہجری تک تبع تابعین کا دور ختم ہوا اور اس مسلمان کو جنت کی آگ نہیں چھوڑے گی جس نے ماں ویکیا ماں ویکھنے والے نو ویکیا یعنی صحابہ نو ویکیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے صحابہ دے وچوں جیڑا صحابی جس سرزمین دے اوپر وفات پائے گا قیامت دے دن اس صحابی نو انہاں جڑے اوتھے رہن والے مسلمان انہاں دے واسطے نور اور رہنما بنا کے اٹھایا جائے فرمایا کہ میرے صحابہ نو برا نہ آکو اس واسطے کہ صوبے وچوں کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تاں بھی انہاں دے ایک مٹھ جی اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکنا انصار یعنی انصاری صحابہ دے نال محبت ایمان دی علامت ہے اور انہاں دے نال بغض نفاق دی علامت ہے تسی اس وقت تک بھلائی دے وچ رہو گے جدوں تک تساڈے وچ او شخص موجود ہے جس ماں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس ماں ویکھیا میں نے صحبت اختیار کی تھی یعنی صحابی خدا دی قسم اس وقت تک تسی بھلائی دے وچ رہو گے جس وقت تک اس شخص نے جس نے میرے صحابہ کو ویکھا اور انہوں نے سب صحبت اختیار کی تھی خدا دی قسم تسی اس وقت تک بھلائی دے وچ رہو گے جدوں تک تسی اس شخص تواڈے وچ موجود ہے جس نے میرے صحابی نو ویکھنے والے نے ویکھا اور فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ تواڈے وچوں بہترین لوگ ہیں فرمایا میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں انہاں دے وچوں جس کی بھی اقتدا کرو گے پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے انصار یعنی انصاری صحابہ دے نال محبت نہ کرنے والا نہ جڑا کرے سی مگر مومن انہاں دے نال دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق جڑا وہ انہاں دا دشمنی کرے اور جس نے انہاں دی محبت
اللہ پاک اور اس کی محبت دنال انہاں لوگ رکھا انہاں نال یہ بھی رکھ سے تساں بھی اللہ تعالیٰ محبت اپنی ہدایت کرنے سے اور جڑا اللہ پاک اور یوم آخرت دیتے ایمان رکھنا وہ انصار یعنی انصاری صحابہ کے نام بغض نہیں رکھے گا جنہاں لوگوں نے درخت کے تھلے بیعت کی تھی انشاءاللہ انہاں دے جو کوئی بھی صحابی دوزخ کے وچ نہیں جائے گا اور اس حدیث شرع حدیث تو مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں درخت کے تھلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی اس بیعت کو بیعت رضوان آتے ہیں اور اس کے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک میں فرمانے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام دے وچوں کوئی بھی دوزخ نہیں جائے گا اور حدیث پاک دے وچ ہے کہ جڑا اس دے شک ہے اور اللہ تعالیٰ اسان دوزخ پہنچا دے سب تو اصل میرے صحابان عرض کی گئی پھر کون آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ لوگ جڑے انہاں دے نقش قدم ہوتے چلے یعنی انہاں نو فالو کیتا نہیں عرض کی گئی پھر کون ارشاد فرمایا پھر وہ جڑے انہاں دے تابعین یعنی پیروی کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے صحابہ امت کے واسطے امان کا مطلب کی ہے کہ امن میں نے صحابہ جڑے امت کے واسطے امان جدو اس دنیا تو رخصت ہو جاؤں گے میری امت دے وہ وقت آئے گا جس کا انہاں دے نال وعدہ کیتا گیا معراج شریف دے وچ ہے کہ صحابہ اکرام دے زمانے میں اگرچہ فتنے ہوئے مگر مسلمان صحابہ دا اتنا مضبوط دین ہے کہ سارے فتنے برا ہو گئے آج تو دیکھو کہ کوئی بھی فتنہ اٹھنا تو وہ رب ہوئی نہیں ہونا بلکہ چلنا رہنا 100 سال چلنا رہنا تو اس میں مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا مضبوط اتنا دین ہے کہ انہوں کی وجہ نال کوئی فتنہ کے قدم چل ہی نہیں سکتا اللہم اغفر لصحابت ولمن را یعنی اللہ میرے صحابہ کی مغفرت فرما اور جس نے انہوں نے ویکھیا جس نے انہوں نے ویکھنے والے کو ویکھیا اس کی بھی مغفرت فرما اللہ پاک جدو کسی نے بھلائی چاہنا تو اس کے دل پہ میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ جس دنال بھلائی کرنا چاہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نے صحابہ کی محبت پیدا کر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب تو پہلے میرے واسطے پرصلاۃ دوزخ پہ رکھا جائے گا اور میں اور میرے صحابہ پرصلاۃ تو گزر کے جنت جانا اللہ پاک نے میرے صحابہ نو نبی اور رسولوں کے علاوہ تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دیتی اور میرے تمام صحابہ خیر اور بھلائی ستارہ کے متعلق سوال نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستارہ کے متعلق سوال نہ کرو اپنی رائے نال قرآن کی تفسیر نہ کرو اور میرے صحابہ دے وچوں کسی نو برا نہ آکھو خالص ایمان دی نشانی اور میرے تمام صحابہ کے نال جڑا محبت کرے گا انہاں دی مدد کرے گا اور انہاں دے واسطے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرے گا اللہ پاک اس نو قیامت دے دن جنت دے وچ میں نے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا میرے صحابہ دی میری وجہ نال جس نے حفاظت کی تھی عزت کی تھی بروز قیامت میں اس کا محافظ یعنی اس کی حفاظت کرنے والا اور جس نے میرے صحابہ نو گالی دی تھی اللہ پاک اس دے لعنت کرے اور جیڑا میں نے صحابہ نو برا بھلا آکے اللہ پاک اس دے لعنت کرے اور جیڑے انہاں دی عزت دی حفاظت کرے میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا یعنی اساں جہنم کو محفوظ بنا دیواں گا اور جس نے میرے صحابہ کے متعلق اچھی گل کی تھی اور وہ نفاق تو بری ہے یعنی منافقت اس کے نزدیک نہیں آئے گی اور جس نے میرے صحابہ کے متعلق بری گل آکی میرے طریقے تو ہٹ گیا اور اس کا ٹھکانہ آگے
کیا بری جگہ پلٹنے دی. پھر فرمایا کہ میں نے صحابہ کے متعلق اللہ تو ڈرو اللہ تو ڈرو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تو ڈرو اللہ تو ڈرو, میرے بعد انہوں نے نشانہ نہیں بنانا. اور جس نے انہوں کے نال محبت کی تھی میری وجہ نال, انہوں کے نال جس نے بغض رکھا اور میں بھی اس کے نال بغض رکھا, اور جس نے انہوں ستایا اس نے ماں ستایا, اور جس ماں ستایا اس اللہ تعالیٰ اجازت دیتی, اور جس نے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسا پکڑ کے جنم دے. اللہ رسول نے اجازت دینے والے کے بارے قرآن کریم دے سورہ احزاب دی آیت نمبر 57 دے وچ ارشاد فرمایا, ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک جڑے اجازت دینے اللہ نو اور اس دے رسول نو اور اللہ دی لعنت دنیا اور آخرت دے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے ذلت دا عذاب تیار کر رکھیا. قیامت کے دن ہر شخص نو نجات دی امید ہوئے گی سوائے اس شخص کے جس نے میرے صحابہ نو گالی دیتی, اساں کوئی امید نہیں. دنیا دے وچ جڑا میرے صحابہ نے گالی دینا رہا یا برا بھلا آخنا رہا, اس نو قیامت والے دن کوئی امید نہیں بخشے تھی. بے شک اہل محشر یعنی صحابہ نو گالی دینے والے جو تے لعنت کرن اس دن کی لعنت ہوئے گی قیامت والے دن کی. اذا ذکر اصحابی فانسکو یعنی میرے صحابہ کا ذکر آئے تو باز رہو, یعنی انہاں برا بھلا اپنے تو باز رہو. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں برا بھلا کہنے تو باز رہو, کیونکہ قرآن کریم کے انہاں دے واسطے رضا الہی کا معاہدہ یعنی کوئی قدری بیان ہو چکی, لہذا ضرور انہاں دا انجام ٹھکانہ پرہیزگاری رضا الہی کے نال جنت دے وچ ہوے گی. اور یہ وہ حقوقاً جڑی امت دے ذمہ باقی ہیں, لہذا جدوں بھی انہاں دا ذکر ہوئے صرف اور صرف بھلائی دے نال اور انہاں دے نال نیک دعاواں دے نال انہاں دا ذکر ہوئے. اگر کوئی بری گل صحابہ دے نال کرے سی تے لعنت دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی اس تے وسنی. بے شک قیامت دے روز لوگ شدید ترین عذاب اس کو ہوئے گا جس نے انبیاء علیہ السلام نو برا آکیا, اور پھر اس نو جس نے میرے صحابہ نو برا آکیا, پھر اس نو جس نے مسلمانوں نو برا آکیا. اسیا کہ مسلمان ہی تے کرن یہ سخت گناہ ہے, کیونکہ قیامت والے دن اس کے واسطے عذاب ہے کہ مسلمانوں نے برا. حضور فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص تے لعنت ہوئے جس نے میرے صحابہ نو گالی دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ماں منتخب فرمایا, میرے صحابہ بھی منتخباً, اور ان قریب ایسی قوم آئے گی جڑی انہوں نے شان گھٹائے گی اور انہوں نے عیب لگائے گی گالی دے گی. لہذا تسی نہ انہوں کے نال بیٹھنا نہ کھانا نہ پینا نہ انہوں کے نال نماز پڑھنا نہ انہوں کا جنازہ پڑھنا. ہوں ذرا کی سوچ دوں کہ جڑے حضرات دوئے لوگوں نے نہ ہے تو ہونا سڑی مسجد میں اہل سنت جنازہ ہو, اہل سنت کہنے جنازہ پہ پڑھنے ہوتا پتہ تو لگے نا بکرڈا پڑھنے کا. اگے اہل سنت جڑے تھے مسلمان اہل سنت یا وہ کو اور پہ بچے نے مطلب یہ کہ اسے کہ نہ عیسائی میں پڑھنا ہوتا ہے. کبھی انڈیا جائز ہونا یہ جائز نہیں ہے, جائز ہونا تو آپ انہوں نے بھی پڑھا ہوں گیا. کوشش بھی کرو کہ اہل سنت میں جنازہ پڑھو. اہل سنت میں جڑے آپس جڑے مسائل تو انہوں نے گل ہی کوئی نہیں, سارے اہل سنت انہیں سارے نے جنازہ پڑھو, اور جڑا اہل سنت کے علاوہ قوما انہوں نے جنازہ نہ پڑھو. گئے بھی اپنے آپ میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان آپ نے, لیکن قیامت تک پاکستان میں قانون نہیں لکھا کہ آپ تم کافر, اور انشاءاللہ آخرت جی ان کافر لکھے. حضور فرمایا کہ بے شک میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں جڑے میرے صحابہ کے اوپر جرأت کرنے والے ہیں, یعنی وہ لوگ جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نو برا بھلا آکھنے والے ہیں. انہوں نے بارے ایسی گلاں کرے ہیں جڑی انہوں نے شان اور منصب کے لائق نہیں,
ان کرنا سخت ترین حرام ہے۔ صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا اور انہاں دے تے جرأت کرنی اس کی علامت ہے۔ حضور فرمایا کہ میں نے صحابہ کو برا کرے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے تمام انسانوں نے اس کے لعنت ہوئے اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے سی نہ نفل قبول کرے پڑھنا راضی لیکن کوئی پلے جا نہیں کرنے یہ شخص میرے صحابہ اور ازواج اور اہل بیت کے نال عقیدت رکھا اور انہوں نے وچوں کسی کے اوپر بھی تان نہیں کرنا تو انہوں نے محبت اتنے اس دنیا کے وچوں اگر نکل گیا یعنی اس محبت اتنے اس دنیا سے انتقال کر گیا قیامت کے دن میرے درجے دے وچ ہوئے حضور فرمایا کہ میرے درجے وچ ہوئے ایک جنت کا درجہ پھر حضور ملا اس درجے سے حضور فرمایا وہ ہوسی جڑا میرے صحابہ دی اور میرے اہل بیت دی عقیدت رکھنے والا ہوسی اور انہاں دے نال محبت کرنے والا ہوسی پھر فرمایا کہ میں نے صحابہ کے معاملے میرا لحاظ کرو حضور فرمایا کہ انہوں نے نہیں میرا لحاظ کرو اور میری امت کے بہترین لوگ ہیں میرے بعد میرے صحابہ جو کوئی لفظ ہوئی اللہ پاک انہوں نے میری صحبت کے سبب کے نال معاف فرمایا تھا اور انہوں نے بعد کچھ لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے اللہ پاک منہ کے بعد دو ہفتے ڈال دے رہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بعد آنے نے مختلف فرمایا کہ جنہیں انہوں نے لفظ سے جنہوں نے صحابہ کے کوئی غلطی ہو گئی کوئی ہو گیا نا انہوں نے اتنے جڑے کام کرنے والے میری امت دے وچ میرے صحابہ کی مثال کھانے وچ نمک دی جس کو کھانے وچ نمک نہ ہوئے بغیر نمک کے لونا کھانا ہوئے تو وہ درست نہیں ہونا اس میں ہر کوئی آتا نمک کوئی نہیں کہیں کمی نہیں کی جب جتنے مثالے سب کوئی پا جاؤ گوشت بنا دے کام بھی نمک نہیں کوئی نہیں کھانے دے وچ چاس کوئی نہیں حضور فرمایا کہ میں نے تمام صحابہ کی مثال کھانے دے وچ نمک ہے اگر امت جن نہ ہون تو امت کوئی نہیں اور آج بھی اگر اساں دین ملا کہ دین با عبادت جڑا ملا اساں صحابہ کرام دی محنت نال اور انہاں حضرات نے اپنے سارے زندگیاں اسلام دے پیچھے قربان کیتیاں اور چپے چپے دیتے ہیں کہ مسلمان لوگاں کی شرح حدیث دے وچ مفتی احمد یار خان رحیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک دیتا ہے فرمانے یعنی صحابہ کرام تو خیر ہی خیر ہیں تو انہوں نے برا سے تو برائی کون ہی طرف لوٹ سی انہوں نے طرف نہیں لینی اور اس کا وبال کون ہوتے آئے گا حضور فرمایا کہ ماں کوئی صحابی کسی طرف ہوگی یہ بات نہ دسے کہ میں چاہنا کہ تھوڑے اور صاف سینہ آیا طرح میراث شریف کے بچانا کہ یعنی کسی عداوت کسی نفرت دل میں نہ ہوئے اور ہر لوگوں کے بیان قانون اور انہوں نے سینے بالکل صاف ہون اور انہوں نے مدینے کے انوار کو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گزینہ اسے قدورت یعنی قوت اور کینہ پہنچ ہی نہیں سکتا حضور فرمایا کہ ماں لوگوں تو سب تو زیادہ تھوڑے وچوں محبوب انصاری صاحبان اور سب تو زیادہ میں امام محبوب ہوں مہاجرین و انصار مدینہ شریف کے گرد اندر کھودنے میں مصروف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ بھلائی نہیں اگر آخرت کی بھلائی بس انصار اور مہاجرین کے وچ برکت فرما اگر لوگ ایک جنگل یا گھاٹی دے وچ چلن تو میں صحابہ انصار یعنی انصاری صحابہ کے جنگل گھاٹی وچ چلاں گا اور انصار اندرونی لباس کی طرح اور باقی لوگ جڑے بیرونی لباس کی طرح حضور فرمایا کہ میں اندرونی لباس انصاری صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم اغفر للانصار والابناء الانصار وابناء ابناء الانصار یعنی اے اللہ انصار یعنی انصاری صحابہ دی اور انہوں نے بیٹے اور پوتوں کی بھی مغفرت فرما تو دوستوں اور بزرگوں ہر نبی ہر صحابی
नबी जन्नती जन्नती, सब सादियात जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, नाला कोई चार तो थोड़ी सनी है पर आज रात में पहुंचे क्योंकि आज तो कह मेरा तो थोड़े सामने ही जान होया। हजरत सदीक भी जन्नती जन्नती, हजरत उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, वालदैन नबी जन्नती जन्नती, फातिमा वाली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, मुआविया भी जन्नती जन्नती, सारे नबी के सहाबी जन्नती जन्नती। नारे तकबीर।